حالانکہ سورج ہے مخلوق، تو اس کا سجدہ کرنا کیسے ثابت ہوگا؟ اب میرے پڑھ آ رہے ہیں محمد فارسی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل استشراق جو اتنی دیر سے ان کی ترجمانی ہو رہی ہے، ہمارے ترجمان صاحب کا ایک جواب ادھر کے ترجمان صاحب نہیں دے پا رہے کلام نفسی وغیرہ کے اوپر۔ البتہ ایک سوال بار بار کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں کسی چیز کے ماننے کا معیار کیا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کے نہ ماننے کا اعتبار اور معیار کیا ہے۔ تتبین الاشیاء بازدادها، نہ ماننے کا معیار یہ ہے کہ اب کوئی چیز جب پکا کر پیش کی جائے تو دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی خرابی ہے یا نہیں۔ خرابی بھی ہر اعتبار سے دیکھی جاتی ہے، علمی اعتبار سے ہو یا عقلی اعتبار سے ہو، تو ہم اس کی خرابیاں دیکھتے ہیں۔ جب خرابیاں پائی جاتی ہیں تو ہم اس چیز کو رد کر دیتے ہیں، اور اگر خرابی نہیں پائی جاتی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ قرآن اہل اسلام کے پاس لے دے کہ صرف ایک کتاب ہے قرآن کریم، ہر طرح کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ادھر سے اس قدر اعتراضات پیش کیے جا چکے ہیں، مزید اعتراضات پیش کیے جائیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اہل استشراق جو نہیں مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خرابی، ابھی قرآن کریم کے محفوظ نہ ہونے کی خرابی بیان کی جا چکی، قرآن کریم کی آیات کو بھول جانے کے بارے میں اعتراضات پیش کیے جا چکے۔ اب میں اعتراض پیش کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر منمانی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو جمع کروایا اور اس کے اندر نقطے اور حرکات وغیرہ کو چھوڑ دیا، تو اب اس میں منمانی اس طرح شروع ہوئی کہ کوئی لفظ جو آدمی جس طرح پڑھتا اسی طریقے سے اس کو پڑھنے لگ جاتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ایک لفظ ہے تنفعھا، اب اس تنفعھا کو ینفعھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، تنفعھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، بنفعھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس لیے جس کو جو سمجھ میں آیا وہ پڑھنے لگ گیا۔ اب بتلائیے وہ کتاب جس کو آپ اتنے وثوق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے، تو اس پر اعتبار کیسے کیا جا سکے؟ جبکہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتے ہیں، تو کسی خدا کی کتاب اس طرح اس میں منمانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو جب اس کی قراءت کا اعتبار نہیں رہا تو اس کے کلام خدا ہونے کا اعتبار کیسے رہ جائے گا؟ اس لیے آپ اس بات کو پیش کریں کہ قرآن کریم کے اندر احادیث کی طرح کسی طرح کا انحراف نہیں ہے، کسی طریقے سے تحریف نہیں ہے، اس کے اندر مختلف قراءتیں کیوں آئیں؟ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر چند شرائط پیش کی ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف قراءتیں بھی قابل قبول ہیں، تو اس کے آگے بات آتی ہے شاذ قراءتوں کی، یعنی شاذ قراءتیں وہ قراءت کہلاتی ہیں کہ جن کے اندر تین شرائط کا جن کا اعتبار کیا گیا ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو یہ قراءتیں بھی معتبر ہوں گی، تو شاذ قراءتوں کے اندر ان تین شرائط کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس کے باوجود وہ قراءتیں آتی ہیں۔ تو اب یہ بتلائیے کہ ان کو ہم اعتبار میں کیسے لیں جبکہ تمام شرائط سے وہ خالی اور یکسر ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے جو اعتراض کیا ان کے پڑھنا اس کا جواب تو ہمارے پڑھ